بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بعث اللہ تعالی بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فإنہ لا یضر الا نفسہ وسیجزی اللہ الشاکرین۔ میرا نام بشرا چشتی ہے اور آج سے میں پروگرام آپ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ گفتگو کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ ہم سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا، اور اس وقت ہم سب ایک لمبے لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں، اور میں سوچ رہی تھی اللہ کو کس طرح منایا جائے۔ تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی نیتوں کو چیک کریں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف توجہ ہو، اپنے اندر اتر کے دیکھیں، ایک لحاظ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گھر میں بٹھایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ اپنے اندر اترنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو اندر سے دیکھنے کا ٹائم ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو پیارے بہن بھائیوں اور میرے بچوں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں، یہ سارے کام یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے ہمارا اگر غور کریں تو ہماری رپورٹ کا ایک بڑا حصہ لا یعنی کاموں میں گزرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور خدا اور رسول کی رضا جوئی اور طاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی، تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی اور طاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہیں تھا، تو اس کی ہجرت حقیقت اللہ اور رسول کی طرف ہی ہوئی، اور بے شک وہ اللہ و رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت سے ہجرت اللہ اور رسول کا مقررہ اجر ملے گا۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی، تو عند اللہ بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ تو پھر ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب دار و مدار نیت ہی پر ہے، تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ اعمال صالحہ ہو جائیں گے، نہیں، ان پر ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے، جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے، تو کیا آپ سمجھتے اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ جو کام فی نفسی ہی برے ہیں اور جن سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر اچھی نیت کرنا اور ان پر ثواب کی امید رکھنا برے کاموں میں نہیں ہو سکتا، یا غلط طریقے سے ہم کمائیں اور ہم سوچیں کہ لوگ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگ ہم کو نیک سمجھیں، تو ایسا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس شخص کی طرح اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہو اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے
جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی اور اس پر کچھ سبزہ آئے اور اس پر زوروں کی بارش گرے تو اس کو بالکل صاف کر دے گی. تو ایسے لوگوں کی ریاکاری جو ہے وہ ان کو ان کی کمائی کا پھل نہیں دے گی. تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنی ہدایت اور اس کے میٹھے پھل سے محروم ہی رکھے گا. جبکہ سورہ نساء کی رکوع 18 میں یہ آیت آتی ہے جس کا معنی ہے وہ اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفسوں کو ایثار و انفاق اور راہ خدا میں قربانی کا خوگر بنانے کے لیے اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس پھولنے پھلنے والے باغ کی سی ہے جو ٹیکری پر واقع ہے اور اس پر زوروں کی بارش ہوئی تو وہ دگنا چگنا پھل لائے. تو یہی وہ سنت اللہ اور قانون خداوندی ہے جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے. تو سب سے اہم بات ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں. اور کیونکہ میں کینیڈا میں رہتی ہوں اور یہاں پہ میری بہت ساری بہنیں انگلش میں بات کرتی ہیں اور ہمارا ایک اتنی انگلش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں. ان سے میں مخاطب ہوں گی. Dear sisters, today I'm talking about how we make happy Allah, because we make Allah so mad because of our sin, and I'm trying to find out every day we adopt some good things. And today I'm talking about in Nia, like Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam told us, innamal a'malu binniyat. Like Hazrat Umar bin Khattab narrated, I heard the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as having said, the intention determines the worth of a person's action and he will attain with his intent. If by immigration his aim is to please Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam, then his migration is for this purpose. And if he migrates seeking the attention of some worldly object or for the sake of marrying a woman, and as such his migration will be reckoned for that particular object. So we have to check our intentions when we do some action. So today this is one thing, inshallah. Ramadan begin today, and we are trying to purify our niyyah and action together here. Allah make you rich in your good amal. And السلام علیکم. اور میں اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہوں گی کہ بیٹا ہم آج کل بہت پریشان ہیں، اللہ میاں کو ہم نے ناراض کر دیا ہے اور ہم کیسے اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں. تو ہم کوئی بھی کام شروع کریں گے تو ہم ایک نیت کریں گے کہ ہم اللہ کو ہیپی بنائیں. اللہ کو پسند ہے کہ امی ابا کا کہنا مانیں، بڑوں کا کہنا مانیں، اور ہم اچھے سے بات کریں اور روڈ نہیں ہوں بڑوں کے ساتھ. اور ہم یہ سب کچھ اگر نائس ہوتے ہیں، اگر پیارے بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد امی ابا تو خوش ہوں گے کیونکہ اللہ میاں اگر خوش ہوں گے اور ہم اچھی طرح بیہیو کریں گے، ہم بڑوں کی بات سنیں گے تو وہ یقیناً ہیپی ہو جائیں گے ہم سے. اور ہم سب مل کے آج سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو چیک کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم رمضان سے نکلیں گے
تو ہمارے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی اور ہم اس نیت سے ان کو اپنائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم اللہ سے سچی والی توبہ کریں گے اور ہم نیکیاں کریں گے اور ہم چھوڑ دیں گے. ہم آج سے مائگریشن کریں گے برائی سے اچھائی کی طرف. اگر ہم میں تھوڑی بہت کمی ہے ہم سوچ کے کریں گے نا. جب بھی ہم فوکس کرتے ہیں کسی بھی بات پر اچھائی کی طرف تو ہم وہ پا لیتے ہیں. تو آج آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ میاں جو یہ بیماری آ گئی ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی سی, اور آپ اس کے اندر برکت بھی آپ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اگر یہ ایک اچھی کوشش ہے تو یقیناً اس کے لیے ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں حکمت عطا کر اور ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم نے نیت کر لی ہے اور ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.